السلام علیکم آل مسلم یوتھ۔ میں سید محسن علی راؤ۔ جادو ایک ایسا لفظ جس سے تقریباً ہمارے ہاں تمام کے تمام لوگ آشنا ہیں، لیکن بعض لوگ جادو کو حقیقت مانتے ہیں تو بعض لوگ جادو کو جھوٹ مانتے ہیں۔ آج آپ اس ویڈیو کے اندر جان پائیں گے کہ جادو کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اور ایک جادوگر کو جادو کرنے کے لیے وہ کون کون سے غلیظ کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، اور آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ایک جادوگر انسان کے دماغ کو کس طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سمجھ میں آ سکے۔ جادو 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر جو جادو آتا ہے اس کو بلیک میجک کہتے ہیں۔ بلیک میجک ایک بہت ہی زیادہ طاقتور جادو ہے جو کہ شیطان کی پرستش کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بلیک میجک یا کالا جادو کرنے والا شخص کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ہر مذہب کے اندر جادو کو منع کیا گیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو جادو آتا ہے اس کو سفلی علم کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت سفلی علم بھی کالے علم سے نکلا ہوا ہی ایک جادو ہے اور سیم اسی کی طرح ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر جو جادو آتا ہے اس کو قبالہ کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جادو ہے جو کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ کس شخص نے آپ پر جادو کروایا ہے اور جادو کی وہ چیزیں کہاں پر دفن ہیں۔ سو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان چیزوں کو نکلوا کر زائل کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جو لوگ جادو کو جھوٹ مانتے ہیں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ جادوگر کو جادو کرنے کے لیے وہ کون کون سے غلیظ کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جادو کرنے کے لیے انسان کو اپنے دین سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، یعنی اپنے مذہب سے نکلنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کو کالا جادو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا، اور تقریباً ہر وہ غلیظ کام جو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے وہ سارے غلیظ کام اس کو کرنے ہوں گے تاکہ شیطان اس سے خوش ہو سکے۔ ایک جادوگر کو جادو کرنے کے لیے ہر وہ غلیظ کام کرنا ہوتا ہے جس سے شیطان اس سے خوش ہو سکے، یعنی اپنے پیشاب سے وضو کرنا، اپنی غلاظت کو کھانا، اور کئی مہینے یا سال ہر سال غسل نہ کرنا، یا قرآن مقدس کے اوپر بیٹھ کر غسل کرنا، یا قرآن کریم کو شہید کرنا، قرآن کریم کے اوراق کو جلا دینا، حیض کا خون اپنے جسم کے اوپر ملنا، اور یہ سارے کے سارے غلیظ کام، جتنے بھی اس دنیا کے اندر غلیظ کام ہیں وہ سارے کام اس سے کروائے جاتے ہیں، جس کے بعد اس کو وہ شکتیاں ملتی ہیں جس سے وہ جادو کو کر سکے۔ بعض اوقات تو جادوگر کو جنات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہیومن سیکریفائز کرنا ہوگا، یعنی انسان کی بلی دینی ہوگی، جس کی وجہ سے شیطان اس سے خوش ہو سکے اور مزید اپنی شکتیاں اس کے اندر ڈال سکیں۔ ہمارے ہاں لوگ تعویذ تو بہت جلدی لے لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے ان تعویذوں کو کھول کر دیکھا ہے کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اکثر کر تعویذوں کے اندر حامان، شداد، فرعون، نمرود، ابلیس ایسے کفریہ لفظ لکھے ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے بدترین دشمن تھے۔ فرعون کو تو تقریباً سارے ہی لوگ جانتے ہیں، شداد اس کے وزیر کا نام ہے، اور اسی طرح ہر اللہ کے دشمن کا نام کالے علم کے تعویذوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، ہم لوگ پڑھنا تو درکنار، ہم لوگ ان تعویذوں کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے اور اپنے بچوں کے اور اپنے گلوں کے اندر لٹکائے پھرتے ہیں۔ یقین جانے کہ یہ بہت زیادہ کفریہ کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ لاسٹ میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جادوگر انسان کے دماغ کو کس طرح سے پڑھ لیتا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اسی کے ساتھ انسان جیسا ہی ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو انسان کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی جادوگر جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ جادوگر ایک جن کو اس انسان کے ہمزاد کے پاس بھیجتا ہے جس پر وہ شخص جادو کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمزاد اس شخص کی ساری انفارمیشن اس جن کو دے دیتا ہے
اور وہ جن جا کر اس جادوگر کو وہ ساری کی ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ سو انسان جب اس جادوگر کے منہ سے یہ سنتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کیا، آپ فلاں جگہ بھی گئے تھے، یا فلاں جگہ آپ نے وہ کام کیا، تو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اسے کیسے معلوم، یہ تو میرے ساتھ بھی نہیں تھا۔ لیکن در حقیقت وہ اس ہمزاد کا کام ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر آج تک موجود ہے، اور جب تک انسان مرتا نہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ہمزاد حاضر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ میری ہی جیسی شکل کا انسان میرے سامنے کیسے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ہمزاد ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی عبادات نے مجھے بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جتنا پریکٹیکل مسلمان ہوگا اس کا ہمزاد اتنا زیادہ کمزور ہوگا، اور جتنا زیادہ ہمزاد کمزور ہوگا آپ کے اوپر اتنا ہی کم کوئی بھی جادو اثر کرے گا، اور جتنا زیادہ آپ کا ہمزاد طاقتور ہوگا آپ کے اوپر اتنا ہی زیادہ کوئی بھی جادو اثر کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ ان جو جعلی پیر فقیر ہیں ان سے بچ کر رہیں، سو اپنے گھر والوں کو بچا کر رکھیں۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں آپ جتنا بچ پائیں گے اتنا ہی کم ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر آپ یہ جان پائیں گے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، یعنی اگر کسی نے آپ پر جادو کروا دیا تو اس کی علامات کیا ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ جادو کو زائل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔